اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی۔ قریش اب مسلمانوں کا لوہا مان چکے تھے، ان کی طاقت اور ہمت سے سہم چکے تھے، سمجھ چکے تھے ان سے ٹکر لینا خود اپنی بربادی کو دعوت دینا ہے۔ قبیلہ بنو نذیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلا ہوا تھا ہی، اس کے سردار قریش کے پاس گئے۔ ان سرداروں میں ہوئی بن اخطب بھی تھا، سلام بن ابی الحقیق بھی تھا۔ ان لوگوں نے پہنچ کر قریش کو جوش دلایا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ٹکر لینے پر ابھارا۔ انہوں نے کہا، ڈرنا کاہے کا، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محمد کو مار کے ہی دم لیں گے، اسی کا تو ہم تم سے عہد کرنے آئے ہیں۔ ان باتوں سے قریش میں ایک نیا جوش ابھرا، ایک نیا ولولہ پیدا ہوا، سوئے ہوئے جذبات پھر جاگ اٹھے۔ انہوں نے یہودیوں کو سر آنکھوں پر بٹھایا، خوشی سے جھومتے ہوئے بولے، واہ کیا خوب آئے، ہمیں وہی لوگ تو پسند ہیں جو محمد کے دشمن ہیں، جو اسے مٹا دینے کے درپے ہیں۔ قریش نے مزید کہا، بھائیو تمہارے پاس پہلے سے خدا کی کتاب موجود ہے، محمد سے ہمارا جو اختلاف ہے اس سے تم بے خبر نہیں، ذرا بتاؤ تو ہمارا مذہب اچھا ہے یا محمد کا؟ ان جھوٹے بدبختوں نے کہا، توبہ کرو، تمہارے مذہب سے اس کے مذہب کا کیا مقابلہ، کہاں سچ کہاں جھوٹ، کہاں حق کہاں باطل۔ اسی طرح یہودی چکنی چپڑی باتیں کرتے رہے، قریش کو جھوٹے بہلاوے دیتے رہے۔ قریش پھولے نہ سمائے، وہ بری طرح ان کے دھوکے میں آ گئے۔ جوش میں آ کر کہا، جب تک جان میں جان ہے محمد سے ہماری جنگ ہے، محمد کا دین پھلے پھولے یہ کبھی نہیں ہو سکتا، محمد سے دنیا کو پاک کرنا ہے، اس کے دین کا نام و نشان مٹا دینا ہے۔ اب جنگ کا فیصلہ ہو گیا، اس کا وقت بھی طے ہو گیا۔ یہودیوں نے قریش میں ہی آگ لگانے پر بس نہ کیا، عرب کے دوسرے قبیلوں میں بھی گئے، وہاں بھی خوب فتنے بوئے، خوب دھواں دھار تقریریں کیں، لوگوں کو اس خطرے سے چوکنا کیا۔ قبیلے غطفان میں گئے، وہاں لوگوں کو سبز باغ دکھائے، لالچ دلاتے ہوئے کہا، خیبر کی آدھی پیداوار تمہیں دیا کریں گے، تم اس جنگ میں ہمارا ساتھ دو۔ اسی طرح اور دوسرے قبیلوں میں گئے، بنی سلیم کے پاس گئے، بنی اسد اور بنی قرازہ کے پاس گئے، بنی اشجع اور بنی مراحہ کے پاس گئے۔ ان سب کو نئے دین سے ہوشیار کیا، اپنے مذہب کے لیے کٹ مرنے کا جوش دلایا، ہر ایک کو خوب سبز باغ دکھایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اب سارا عرب ایک تھا، کیا مشرک کیا یہودی، سب کو ایک ہی جنون تھا۔ سارے شیطانی ارادے اور ناپاک حوصلے اب اسلام کا چراغ بجھا دینے پر تل گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بھاری لشکر بڑھا۔ لشکر کیا تھا؟ آدمیوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، 10,000 خون کے پیاسے تھے جو ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے، دشمنوں کو خوار بھی کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر اطلاعات ملتی رہیں، سارا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بفرا ہوا ہے، ہر طرف سے آپ پر سیلاب کی طرح امڑا آ رہا ہے کہ مدینے کو تہس نہس کر دے، دنیا سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دے۔ اف خدا کی پناہ، جس لشکر کے پیچھے عرب کی پوری طاقت ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ اس کی غارت گری سے محفوظ رہنے کی کیا ترکیب کریں گے؟ اس کی بربادیوں کا سیلاب کیسے روکیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا، سب نے ایک ہی مشورہ دیا، باہر نہ نکلا جائے، مدینے میں ہی رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے رہنے والے تھے، وہاں کے کچھ جنگی طریقوں سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا، کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا خطرے سے خالی نہیں، کسی محفوظ جگہ پر لشکر جمع ہو، جدھر سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہو ادھر خندق کھود دی جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بہت پسند آئی۔ آپ اسی وقت ایک گھوڑے پر سوار ہوئے، کچھ مہاجرین اور انصار کو بھی ساتھ لے لیا، گھوم پھر کر مدینے کی جغرافیائی صورتحال کا جائزہ لیا، خندق کے لیے مناسب جگہ اور اس کی لائن متعین کی، حکم دیا جتنی جلدی ممکن ہو یہ کام شروع ہو جائے۔ فوراً مسلمان اس کام میں جٹ گئے، جلدی جلدی کدال پھاوڑوں کا انتظام ہوا۔ بنی قریظہ کے یہودی مسلمانوں کے حلیف تھے، کھدائی کے بہت سے سامان وہاں سے آ گئے۔ مدینہ تین طرف سے پہاڑوں اور ناقابل عبور سنگلاخ زمینوں سے گھرا ہوا تھا، بس ایک شمال کی جانب سے کھلا ہوا تھا۔ اسی طرف خندق کھودنے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ خدائی کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا، پھر ہر 10 آدمیوں پر 20 میٹر زمین تقسیم کر دی۔ کھدائی کرنے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دے کر مخلص ساتھیوں میں اور جوش پیدا ہوتا اور وہ بے خود ہو کر کام میں لگے رہتے۔
جاڑے کی راتیں تھیں، تین دن کا فاقہ تھا۔ بہادر مسلمان اسی عالم میں خدائی کرتے، اپنے سروں پر مٹی ڈھو ڈھو کر کوہ صلا کے دامن میں پھینکتے، ادھر سے پتھر ڈھو ڈھو کر لاتے اور خندق کے کنارے چنتے جاتے کہ ضرورت پڑی تو دشمن پر برسانے کے کام آئیں گے۔ 3000 متبرک ہاتھ خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ جوش کا یہ عالم تھا کہ رات اور دن کا ہوش نہ تھا، بھوک اور پیاس سب کچھ بھولے ہوئے تھے۔ 9 یا 10 دنوں کی انتھک جدوجہد سے یہ کام پورا ہو گیا۔ خندق خود کر تیار ہو گئی، جس کی لمبائی تقریباً 6000 میٹر تھی، چوڑائی لگ بھگ 5 میٹر تھی اور گہرائی 4-5 میٹر کے آس پاس تھی، اور اب مدینہ بالکل محفوظ تھا۔ مدینے کا ایک پہاڑ ہے، کوہ صلا کے نام سے مشہور ہے۔ خندق اور اس پہاڑ کے درمیان ایک لمبا چوڑا میدان تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو اسی میدان میں ٹھہرایا اور کوہ صلا کو اپنی پشت پر رکھا۔ مدینے کا بچہ جوش سے سرشار تھا۔ فوج روانہ ہوئی تو باپ بھائیوں کی دیکھا دیکھی 9 عمر بچے بھی ساتھ ہو لیے۔ فوج میدان میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا۔ جو 15 سال سے زیادہ عمر کے بچے تھے انہیں شرکت کی اجازت دی، جو اس سے کم تھے انہیں شاباشی دی اور سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ ہجرت کا 5واں سال تھا، شوال کا مہینہ تھا۔ دشمن فوج کے ہراول دستے اب مدینے کے قریب دکھائی دینے لگے۔ ابو سفیان کو امید تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد پر ملیں گے۔ آپ وہاں نہ ملے تو اس نے فوج کو مدینے کی طرف بڑھایا۔ مدینے کے قریب پہنچ کر اس نے پڑاؤ ڈال دیا۔ غطفان اور کچھ دوسرے قبیلے احد کے پاس ٹھہرے۔ دشمنوں کی ٹولیاں مدینے کی طرف چلیں کہ مسلمانوں کا کچھ حال معلوم ہو۔ وہاں پہنچی تو ایک نئی چیز دیکھی، ایسی چیز جو ان کے وہم و گمان میں نہ تھی۔ ان کی عقلیں حیران تھیں کہ یہ کیا؟ یہ تو خندق ہے، مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق کھودی ہے، تو کیا ہمارا لشکر اس پار نہ جا سکے گا؟ جس کے لیے اتنا جتن کیا گیا، جس کے لیے اتنے پاپڑ بیلے گئے، کیا وہ کام نہ ہو سکے گا؟ کیا یہ سارا کھیل بگڑ جائے گا؟ کیا محمد زندہ بچ جائے گا؟ ٹولیاں لوٹ لوٹ کر فوج میں آئیں، لوگوں کو یہ نامبارک خبر سنائی۔ جس نے سنا دنگ رہ گیا۔ بخدا یہ تو بالکل نئی ترکیب ہے، عرب میں تو کبھی اس کا رواج تھا نہیں۔ مسلمانوں کو معلوم ہو گیا دشمن آ گئے ہیں، وہ اپنی چوکیوں پر چوکنے ہو گئے۔ کوہ صلا کے دامن میں ایک خیمہ نصب کیا گیا، سرخ رنگ کا خیمہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لائے، وہاں بیٹھ کر جنگ کا نقشہ بنایا۔ اسلامی فوج 3000 تھی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حصوں میں تقسیم کیا۔ کچھ ٹولیاں خندق کی دیکھ بھال پر مقرر ہوئیں۔ خندق کے جن حصوں پر زیادہ اندیشہ تھا وہاں خصوصی طور سے کچھ لوگوں کو پہرے پر لگایا۔ بقیہ فوج دشمن کے مقابلے میں سفارہ ہوئی۔ خندق کی طرف رخ تھا، تیر کمان ہاتھوں میں تھے۔ اب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ قریش نے بہت کوشش کی خندق پار کر لیں، لیکن ناکام رہے۔ جانباز مسلمانوں نے اس طرح تیر برسائے کہ ان سے کچھ نہ بن پڑا۔ تاب نہ لا کر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب انہوں نے خندق کے اسی پار سے تیروں کی بوچھار شروع کر دی۔ پھر شام ہو گئی، وہ اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے۔ صبح ہوئی تو قریش نے پھر خندق پار کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دن بھی ناکام رہے۔ اب وہ غصے سے بوکھلا گئے، تل ملاتے اور ہونٹ چباتے ہوئے واپس گئے۔ انہیں اب یقین ہو گیا کہ ہمارا سارا کیا دھرا برباد گیا۔ آندھی طوفان کا بھی زور تھا، سردی بھی بلا کی تھی، جسم کٹے جا رہے تھے، رگوں میں خون جمع جا رہا تھا، اس لیے وہ اور غصے سے بدحواس تھے۔ مسلسل ناکامی اور پھر موسم کی سختی، فوج میں بے دلی پھیل گئی۔ جسے دیکھو یہی کہہ رہا تھا محمد پر اب قابو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ ہوئی بن اختب نے یہ حال دیکھا تو بہت ڈرا۔ اس نے فوج اکٹھا کرنے کے لیے انتھک کوشش کی تھی، نہ جانے کن کن مصیبتوں سے سارا انتظام کیا تھا۔ وہ گھبرا اٹھا، سوچنے لگا اگر فوج میں یوں ہی بے دلی پھیلی رہی، سپاہیوں کے حوصلے پست ہوتے گئے تو کیا ہوگا؟ تب تو ساری کوشش مٹی میں مل جائے گی۔ اس کے لیے تو فوراً کچھ کرنا چاہیے۔ وہ دوڑا ہوا ابو سفیان کے پاس آیا، اس سے کہا میری قوم بنی قریظہ بھی تمہارے ساتھ ہے اور ان کی طاقت کا حال تمہیں معلوم ہے۔ ابو سفیان تو دیر نہ کرو، جلدی جاؤ اور ان سے کہو محمد سے معاہدہ توڑ دے۔ ہوئی تیزی سے بنی قریظہ کی طرف لپکا کہ کسی طرح ان کو پھسلائے، انہیں غداری پر آمادہ کر لے، انہیں توڑ کر اپنے میں ملا لے۔ بنی قریظہ کے سردار کو محسوس ہو گیا، اسی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا۔ فوراً اس نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا، ہوئی سے ملنا گوارا نہ کیا۔ وہ تاڑ گیا تھا ہوئی کیوں آ رہا ہے۔ ہوئی پہنچا تو اس نے آواز دی، قسم دے دے کر دروازہ کھولنے کے لیے کہا، جوش دلانے کے لیے اس نے یہ بھی کہا مجھے معلوم ہے تم نے کیوں دروازہ بند کیا ہے، تمہیں ڈر ہے کہیں میں بھی نہ تمہارے پیالے میں شریک ہو جاؤں۔
کعب بن اسد کو غیرت آ گئی، اس نے دروازہ کھول دیا۔ ہوئی نے کہا، واہ رے کعب، دیکھو تو میں تمہارے لیے کتنی عزت اور شہرت لے کر آیا ہوں، فوجوں کا ایک سمندر لایا ہوں، ٹھاٹھے مارتا سمندر، سارا عرب امڑ آیا ہے، قریش اور غطفان کے بھی سب سردار آئے ہیں، سب ایک محمد کے خون کے پیاسے ہیں، سب نے عہد کیا ہے اس کا کام تمام کیے بغیر یہاں سے ٹلیں گے نہیں۔ بخدا تم میری ناک کٹانی چاہتے ہو، میں تو محمد سے معاہدہ کر چکا ہوں، اب معاہدے کی خلاف ورزی مجھ سے نہ ہوگی، محمد نے ہمیشہ میرے ساتھ وفاداری کی ہے۔ کعب نے بڑی بے اتنائی سے جواب دیا۔ ہوئی مایوس نہ ہوا، وہ بار بار کعب کی غیرت کو بھڑکاتا رہا۔ اس نے کہا، آج پوری قوم کی لاج رکھنا تمہارے ہی ہاتھ میں ہے، اس کی عزت بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کی ذلت بھی تمہارے ہی ہاتھ میں ہے، اب تم ہی سوچ لو، یہ موقع ہاتھ سے دینے کا نہیں، بے جھجک تم محمد کا معاہدہ توڑ دو اور فوجوں کو راستہ دے دو، وہ سیلاب کی طرح بڑھیں گی اور منٹوں میں محمد اور اس کی فوجوں کو خلیان کر دیں گی، پھر پورے عرب پر ہمارا اثر ہوگا، اپنے مذہب کے لیے بھی راستہ صاف ہو جائے گا، مدینے کی ساری دولت اور جائیداد پر بھی قبضہ ہو جائے گا۔ اس بار کا وار بیکار نہ گیا، اس بار ہوئی کا جادو چل گیا۔ کعب اپنی انسانیت کو ذبح کرنے پر راضی ہو گیا، لیکن ابھی وہ ہچکچا رہا تھا، غداری کا برا انجام اسے ستا رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا، اگر کہیں قریش و غطفان ہار گئے تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ تو اپنا اپنا راستہ پکڑیں گے، میں تنے تنہا رہ جاؤں گا، پھر تو میری بری گت بنے گی، بنو نذیر اور بنو قینقاع کی طرح میں بھی ذلیل ہوں گا۔ لیکن جلد ہی یہ اندیشہ بھی دور ہو گیا۔ ہوئی نے کہا، خدا نخواستہ اگر ہم ہار گئے اور قریش میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے تو میں خیبر چھوڑ دوں گا، آ کر تمہارے ساتھ رہوں گا، جو کچھ سامنے آئے گا تمہارے ساتھ میں بھی جھیلوں گا۔ کعب کو اب اطمینان ہو گیا، وہ غداری کے لیے تیار ہو گیا۔ ہوئی کامیابی سے مسرور فوج میں پہنچا، وہاں لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی، اسے اب یقین تھا کہ فتح اپنے ہاتھ میں ہے، اب فتح میں بس اتنی ہی دیر ہے کہ بنی قریظہ تیار ہو لیں۔ بنی قریظہ کی غداری کی خبر آنن فانن پھیل گئی، یہ خبر مسلمانوں پر بجلی بن کر گری۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک نئے خطرے کی گھنٹی تھی، اب ان کا لشکر بھی خطرے میں تھا، شہر بھی خطرے میں تھا، رسد رسانی کے لیے اب کوئی راستہ نہ تھا، دشمن کا اندیشہ بھی بڑھ گیا تھا کیونکہ حملے کے لیے ایک نیا راستہ کھل گیا تھا، اس راستے سے دشمن کے لیے شہر میں گھسنا آسان ہو گیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام کو دوڑایا۔ وہ پہنچے تو وہاں بڑی دھوم دھام تھی، ایک عجیب جوش و خروش تھا، ہر ایک جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے لیے پھر اسید بن حضیر، سعد رضی اللہ بن عبادہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ کو بھیجا کہ بنی قریظہ کے سردار سے بات کریں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ خزرج کے سردار تھے اور سعد بن معاذ اوس کے، یہ بنی قریظہ کے حلیف بھی تھے۔ ان لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر خبر صحیح ہو تو اشاروں کی زبان یعنی کوڈ استعمال کرنا کہ مسلمانوں میں بے دلی نہ پھیلے، ورنہ بلند آواز سے اعلان کر دینا۔ یہ لوگ وہاں پہنچے تو صورتحال بہت افسوسناک تھی، وہ لوگ بے وفائی اور غداری کا فیصلہ کر چکے تھے، سردار کی حالت تو سب سے زیادہ شرمناک تھی، وہ بڑی ڈھٹائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر رہا تھا۔ اس بدبخت نے یہاں تک کہا، کون ہے اللہ کا رسول؟ ہمیں کچھ نہیں معلوم، کون ہے اللہ کا رسول؟ ہم تو بس محمد کو جانتے ہیں، محمد سے ہم سے کوئی عہد معاہدہ نہیں۔ جانثاروں کو جوش آ گیا، صورتحال بہت نازک ہو گئی، قریب تھا کہ وہیں جنگ چھڑ جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ نے اپنے ساتھیوں کو سنبھالا اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چل دیے، یہ کیا ہے، ہمارے اور ان کے تعلقات تو اس سے بھی زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ وہ جانثار لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اشاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال بتا دی، لیکن یہ خبر چھپنے والی کب تھی؟ نکلی ہوٹوں چڑھی کوٹھوں، ساری فوج میں اس کا چرچا ہو گیا، مدینے میں ہر طرف اس کا شہرہ ہو گیا، سب پر بے دلی چھا گئی، ہر طرف مایوسی پھیل گئی۔ جسے دیکھیے یہی کہہ رہا تھا، خندق تو خوب تیار ہوئی، لیکن اب خندق سے کیا ہوتا ہے؟ اب تو بنی قریظہ کے قلعے سے حملہ ہوگا، ہائے اب کیا بنے گا؟ وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على